بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں دعوت سخن دیتا ہوں اپنے عظیم مذہبی اسکالر، عالم باعمل قاری صہیب صاحب، جو ہماری اس نشست کے معزز مہمان ہیں، اب وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین وبه نستعین، والصلاة والسلام على امام غر المیامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم۔ لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق، مالک اور رازق، اس مالک کی بادشاہی اور اس خالق کی ہر نعمت کو استعمال کرنے والے اور اس رازق کے رزق سے پرتعیش زندگی گزارنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس قادر مطلق کے فیصلوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، جو کائنات میں سب سے اعلیٰ ہستی ہے، بے مثال ہستی ہے، جب سے یہ کائنات بنی ہے آج تک رب تعالیٰ نے ایسی ہستی پیدا ہی نہیں کی، اور نہ قیامت تک پیدا ہو سکے گی۔ یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس اللہ ذوالجلال نے ہمیں اس ہستی کے امتی بنایا ہے۔ اس ہستی کے امتی ہونے کے ناطے سے ہر شخص کو اپنی اپنی محبت ہے اور اپنی اپنی محبت کا ایک انداز ہے۔ کسی نے محبت کا انداز یہ رکھا ہے کہ بس اس ہستی کا نام لے لیا جائے اور اس جیسے کام نہ کیے جائیں تو پھر بھی محبت سچی ہوگی، اور کسی کی محبت کا انداز یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک زاویے کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ 100 لوگ بھی اگر دعویٰ کرنے والے ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہے، لیکن انداز بھی اللہ کے ہاں وہی قبول ہے جس کو اللہ نے پسند کیا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھا دیا ہے۔ آپ کسی غلط نظریے والے کو بھی پوچھیں گے تو اس کی بھی خواہش ہوگی، جو محبت کا انداز تو اپناتا ہے لیکن غیر شرعی انداز اپناتا ہے، وہ بھی اللہ کے رسول کی محبت کا تو دعوے دار ہے، اور اس کا بھی یہ جی اور من چاہتا ہے قیامت کو میں اس ہستی کے ساتھ ہی بیٹھوں۔ لیکن امت کے ہر فرد کو یہ 2 باتیں سمجھنی چاہیے کہ محبت کا انداز درست کون سا ہے، اور وہ کون سا انداز ہے جس کے نتیجے میں قیامت کے دن رب تعالی اس ہستی کا ساتھ نصیب فرما دیں۔
صحابہ کی جماعت بیٹھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری سنائی. فرمایا من اشد الناس حبا لی، کائنات میں سب سے زیادہ محبت جس کو میرے ساتھ ہوگی، یکون الناس بعدی، میرے بعد ایسے لوگ ہوں گے، وفی روایتی ناس، ایسے لوگ ہوں گے، یود احدہم لو انہم رآنی بأہلہ ومالہ، کائنات میں سب سے زیادہ محبت ان لوگوں کو میرے ساتھ ہے جن میں سے ہر ایک کی خواہش ہوگی میری دنیا ساری لٹ جائے اور میرا پورا خاندان جو ہے وہ ہلاک ہو جائے، لیکن مجھے محمد مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے. وہ لوگ جن کو مال و دولت کی قدر نہیں، میرے دیدار کی قدر ہے، جن کو رشتہ داروں کی قدر نہیں، میرے دیدار کی قدر ہے، یہ وہ محبت کا انداز یہ اللہ ذوالجلال کے ہاں سب سے زیادہ اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں. اللہ ذوالجلال اسی انداز کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن پتہ اس وقت چلتا ہے کہ انداز بنتا کب ہے، جہاں چند روپے پیسوں ٹکوں کی بات آئے اور دوسری طرف حدیث کچھ کہہ رہی ہو، وہاں وہ پیسے کے پیچھے جاتا ہے کہ حدیث کے پیچھے جاتا ہے. جہاں اللہ کے رسول کا ایک فیصلہ آ جائے، وہاں رشتہ دار کچھ کہہ رہے ہیں، رسم و رواج کچھ ہیں اور خاندان کی عادات الگ ہیں، وہاں دیکھنا ہوتا ہے کہ اب یہ خاندان کی محبت کی رو میں بہ گیا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ کھڑا ہے. اللہ ذوالجلال ہماری محبت کے انداز کو اس طرح بنائے جس طرح وہ راضی ہو جائے. کون سے وہ طریقے ہیں جن طریقوں کو اختیار کرنے سے جہاں میری محبت سچی ثابت ہوگی اور اس کے نتیجے میں قیامت کا دن ہوگا، اللہ مالک الملک مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کے ساتھ جنت میں بٹھائیں گے. سب سے پہلا طریقہ، اس ہستی پر 3 طرح کا ایمان لائیے. پہلا ایمان، یہ ہستی پوری کائنات سے اعلیٰ، عرفہ اور اسما ہے، اس جیسی ہستی دنیا کے اندر اللہ نے پیدا نہیں کی. دوسرا ایمان، یہ وہ ہستی ہے جو قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کے لیے قدوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، رول ماڈل ہے. اس ہستی کے بارے میں اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں سے پیدا ہونے سے پہلے ہی وعدہ لے لیا تھا کہ جب یہ ہستی آ جائے تو پیغمبروں تم نے بھی اسی کی بات کو ماننا ہے. تیسرا ایمان، یہ ہستی باوجود اس کے کہ یہ سب سے آخری ہستی ہے، اس ہستی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن آخری نبی ہونے کے باوجود دنیا میں بھی قیامت کے دن بھی اللہ ذوالجلال نے اس ہستی کو قائد المرسلین بنایا ہے، تمام انبیاء کے بھی سرتاج. تو کتنی طرح کا ایمان ہونا چاہیے؟
ویسے درس تو ماشاءاللہ آپ کو شیخ مکرم کرتے ہیں، تو میں تو سبق آپ سے شیئر کرنے آیا ہوں۔ کتنی طرح کا ہمارا ایمان ہونا چاہیے؟ پہلا ایمان، جب سے آدم پیدا ہوئے ہیں علیہ السلام اور قیامت تک اس جیسی ہستی اللہ نے دنیا میں نہ اتاری ہے نہ قیامت تک اترے۔ دوسرا ایمان، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے آئیڈیل کون ہے؟ بولے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرا ایمان، یہ آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی بھی دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہوگا وہ سچا ثابت ہو سکتا نہیں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی بات کا تقاضا کیا ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ کہ وہ خالق و مالک ہے، اور اس کے رسول کے ساتھ، اور تیسرا ایمان اس نور اور روشنی کے ساتھ جو اللہ نے آسمانوں سے نور اتارا ہے، جس کو قرآن کہتے ہیں۔ اسی شخص کی زندگی میں روشنی ہے جو اس روشنی کے ساتھ اپنی وابستگیاں قائم کر لے۔ اور اگر تم اللہ کے رسول کے ساتھ یہ تین طرح کا ایمان لاؤ گے کہ یہی کائنات کی اعلیٰ ہستی ہیں، یہی پوری کائنات کے لیے آئیڈیل ہے، یہی اس کائنات کے آخری پیغمبر ہیں، قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اس ایمان کی بدولت آپ کو انعام کیا ملے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تمہارے ڈرنے کی نشانی کیا ہوگی؟ تم اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے۔ کیا ایمان لاؤ گے؟ یہ ہماری زندگی کا آئیڈیل ہے، اس جیسی ہستی اللہ نے پیدا نہیں کی، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہ پیغمبر ہیں، کوئی آئندہ نبی نہیں آئے گا۔ ملے گا تمہیں کیا؟ یؤتیکم کفلین من رحمتی، اللہ صرف ایک نہیں دو رحمتوں سے، دگنی رحمتوں سے نوازے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہاری زندگی کے لیے ایسی روشنی کا بندوبست فرمائیں گے، تمہاری سوچ بھی روشن ہوگی، تمہاری فکر بھی روشن ہوگی، تمہاری زبان سے نکلنے والے کلمات بھی روشنی پیدا کریں گے، اور تمہارے اعمال بھی روشنی کا سبب بنیں گے، اور اس کے نتیجے میں پورے معاشرے میں روشنی آئے گی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، انسان ہونے کے ناطے سے اگر تم سے کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو رب تعالیٰ اس کمی کوتاہی کو بھی معاف کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ایمان نہ ہوا، کوئی اللہ نہ کرے یہ کہہ بیٹھا کہ نہیں یہ پوری کائنات سے اعلیٰ ہستی نہیں ہے، تو اللہ کی ہاں اس کا ایمان قبول ہی نہیں ہے۔ اس جیسی ہستی تو اللہ نے کوئی نہیں بنائی۔ کسی کو اگر اس بات میں کوئی مشکل آ گئی کہ کوئی اور بھی پیغمبر ہے تو یہ شخص جھوٹا ہے،
اور کسی نے یہ کہہ دیا کہ اس ہستی کو رول ماڈل بنانے کی بجائے کسی اور کو بنایا جا سکتا ہے، یہ تینوں اس قابل نہیں ہے کہ ان کو کہا جائے کہ یہ مومن ہے، یہ اس قابل نہیں ہے۔ ان کے لیے تیار اللہ نے کیا کیا؟ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ بھڑکتی ہوئی آگ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمارے دل و دماغ کے ریشے ریشے میں یہ بات پختہ ہو جائے، اس جیسی ہستی اللہ نے پیدا نہیں کی، یہی ہستی پوری کائنات کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، اور اس ہستی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آخری پیغمبر۔ یہ کیسی مبارک ہستی تھی، ایمان بھی کیسا ہو جیسا ابو بکر کا ایمان تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو آپ کے علم میں ہے کہ بیت المقدس میں آپ نے نماز پڑھائی، ساتوں آسمانوں پہ گئے، آپ کو جنت دکھائی گئی، آپ کو جہنم دکھائی گئی۔ تو ابو جہل پر یہ بات جب واضح ہوئی، خبر پہنچی، تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہتا ہے ایک بات پوچھوں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پوچھے۔ کہا اگر کوئی یہ کہے کہ میں راتوں رات مکہ سے نکلا، پہاڑوں پہ چڑھتا، وادیوں میں اترتا، میں بیت المقدس پہنچا شام کے علاقے میں، اور پھر نماز پڑھا کے سحری کے وقت واپس بھی آ گیا، ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ خوش سا ہو گیا کہ بات بن گئی، کیونکہ اس کا مقصد تو جھٹلانا ہی تھا۔ پھر پوچھتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ میں راتوں رات آسمان پہ گیا، دوسرے پھر تیسرے پھر چوتھے پھر پانچویں چھٹے ساتھ میں جنت دیکھی اور میں سحری کے وقت واپس بھی آ گیا، تو ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کہا لگا کے کہتا ہے جانتے ہو یہ کون کہتا ہے؟ کہا کون کہتا ہے؟ کہا یہ آپ کا دوست محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سیدنا ابوبکر نے بات سن فرمایا دونوں ہو سکتے ہیں۔ سوچا ہی نہیں، کوئی پیرامیٹرز استعمال نہیں کیے، کوئی میز کو نہیں دیکھا، کوئی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، آسمان کہاں، زمین کہاں، ملک شام کہاں، مکہ کہاں۔ اگر محمد مصطفیٰ نے کہا ہے تو دنیا کے سارے زاویے ختم ہو سکتا ہے، بلکہ فرمایا وَأَنَا أُصَدِّقُهُ فِي مَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ، اگر محمد کریم اس سے بڑی بات بھی کہہ دیتے تو میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پوری کائنات کی سچائیاں اکٹھی کر لی جائیں، جہاں دنیا جہان کی سچائیاں ختم ہو جاتی ہیں وہاں محمد مصطفیٰ کی سچائی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے بڑا سچا انسان تو اللہ نے نہیں پیدا کیا۔ ایسا ایمان جس کا ہوگا اس کے لیے خوشخبری اللہ کے رسول نے سنائی ہے۔ صحابہ کی جماعت بیٹھی تھی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ قالوا أَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا تم تو مجھے دیکھ رہے ہو، تمہارے سامنے وحی کا نزول ہوتا ہے۔ وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي، میں تو ان سے ملنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میری ہر بات پہ ایمان لے آئے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کی صف میں شامل فرمائے۔ اور میرے رب کے وعدے سچے ہیں،
میرے رب کے یہ وعدے ہیں کہ وہ اپنے پیغمبر کو پریشان نہیں کریں گے. اِنَّا سَنُرْضِيكَ وَلَا نَسُوءُكَ. اللہ ذوالجلال فرمائیں گے محبوب ہم تمہیں راضی کریں گے. تو اگر اللہ کے رسول نے یہ خواہش کی ہے تو جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ قیامت کو ضرور ان سے ملاقات کروائیں گے، ان کا ساتھ نصیب فرمائیں گے. تو سب سے پہلا طریقہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی سچی ثابت ہوتی ہے اور ساتھ ان کا ساتھ بھی ملے گا قیامت کو، اس کے لیے ایمان مضبوط کرنا چاہیے. دوسرا طریقہ جس سے میری محبت سچی ثابت ہوگی وہ یہ طریقہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بن جاؤں، ان کی بات ماننے والا بن جاؤں، ان کی اتباع کرنے والا بن جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابی ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دوڑتے ہوئے آئے اور مسکرانے لگ گئے. کچھ وقت کے بعد رونے لگ گئے. پوچھا ثوبان کیا ہوا؟ کہ اللہ کے پیغمبر جب بھی کوئی دکھ غم آتا ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے تو میں گھر سے دوڑ لگاتا ہوں، آ کے جو ہی آپ کے چہرہ انور پہ نظر پڑتی ہے دنیا کے سارے غم ہی بھول جاتا ہوں. اس لیے مسکرا دیا. رو اس لیے رہا ہوں کہ اگر میں جنت میں چلا بھی گیا، رفعت مع النبیین، آپ کا تو مقام ہی بڑا بلند ہوگا. اخشى الا اراک، مجھے ڈر آ رہا ہے اگر میں آپ کو دیکھوں گا نہیں تو کیا بنے گا. آپ نے خاموشی اختیار کی. جبریل امین کا نزول ہوا اور جبریل امین یہ آیت لے کر اترے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ کی بات مانتا ہے، جو اس کے رسول کی بات مانتا ہے، قیامت کا دن ہوگا وہ نبیوں کی صف میں کھڑا ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اور اس سے پیارا بھی کوئی ساتھ ہے جن لوگوں کو یہ ساتھ مل جائے اور جنت مل جائے، ان کو اور کیا چاہیے. تو جب تک میں اطاعت نہیں کرتا، جب تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا، ان کی بات نہیں مانتا، میری محبت سچی ثابت نہیں ہوتی. بسد احترام، آج اگر باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا پانی لاؤ تو وہ اٹھ کے پانی تو نہ لائے، کہے ابا جان بس آپ سے نہ مجھے محبت بڑی ہے، میں آپ سے دور نہیں جا سکتا، وہیں بیٹھا رہے. باپ کو پانی کی ضرورت ہے، بیٹا پانی لاؤ، نہیں ابا جان میں دور نہیں جا سکتا. یہ سچی محبت ہے. جس شخص کو اللہ کے رسول کے ساتھ سچی محبت ہوتی ہے اس کا انداز کیا ہے. معاویہ بن قرہ روایت کرتے ہیں جب وہ باپ بیٹا اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنے آئے نا تو یہ قمیض کا بٹن کھلا ہوا تھا. انہوں نے صرف ایک نظر دیکھا، بیعت کی، واپس چلے گئے. راوی کہتے ہیں فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ وَلَبْنَهُ فِي شِتَاءٍ وَلَا صَيْفٍ إِلَّا مُطْلَقَةً أَزْرَارَهُمَا. میں نے پھر سردیوں میں بھی دیکھا، گرمیوں میں بھی دیکھا، میں نے 12 مہینے ان کو یہ بٹن کھولے ہی دیکھا ہے. جب ان سے پوچھا کہ یہ کیا، کہتے ہیں محمد کریم کی ادا ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے.
انداز دیکھیے. اللہ کے رسول نے نماز میں جوتی اتار دی کیونکہ جبریل نے آ کے بتایا, صحابہ نے بھی اتار دی. پوچھا ما لی اراکم, یہ میں احتیاط میں دیکھ رہا ہوں, تم نے جوتیاں کیوں اتار دی؟ کہ اللہ کے پیغمبر آپ نے اتار دی, ہم پہن کے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کس طرح مسجد میں کھڑے ایک آدمی سے آپ نے کہا اجلسو, بیٹھ جاؤ. صحابی باہر آ رہے تھے, عبداللہ ابن رواحہ, وہ مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے. پوچھا عبداللہ آپ کیسے بیٹھے ہیں؟ کہا آپ نے فرمایا بیٹھ جائے. کہا میں نے آپ سے تو نہیں کہا, میں نے تو اس سے کہا مسجد میں. کہا مجھے نہیں پتا, میرے کان میں آواز پہنچی کہ بیٹھ جاؤ, آپ کی آواز میرے کانوں میں پہنچی, اور عبداللہ بن رواحہ پھر کھڑا کیسے رہ سکتا؟ یہ محبت کا انداز ہے. آنکھ کے اشارے ابرو سے جان چھڑکنے کے لیے صحابہ تیار تھے. اطاعت کا مطلب ہوتا ہے یہ طوعن سے ہے, دل کے اتھا گہرائیوں سے انسان خوشی سے کوئی کام کرتا ہے, اس کو اطاعت کہتے ہیں. مجبوری نہیں, دھکا نہیں, اس نے کہہ دیا, اس نے کہہ دیا. اطاعت یاد رکھنا دو چیزیں, ایک محبت اور ایک عبادت, یہ دل سے ہوتی ہے. اگر یہ دل سے نہ ہو تو نہ اس کی قدر و قیمت ہے اور نہ یہ قبول ہوتی. آپ جتنا مرضی کسی کو دھکے کے ساتھ نماز پڑھا لیں, نہ اس کی نماز میں کوئی سرور ہوگا اور نہ ہی وہ اللہ سے کوئی بات کر سکتا, کھڑا رہے. دل سے جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی دو رکھتے ہی اس کی زندگی کی کایا کو پلٹ دیتی ہے. جب دل سے محبت ہوتی ہے تو پھر جو انداز اور جو جذبات اس وقت پیدا ہوتے ہیں وہ انسان کبھی مصنوعی محبت سے پیدا کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کرائے کی عورتوں کو لا کے اگر کہے کہ بہن کرو تو وہ تو بہن نہیں کر سکتی. یہ ماں بھی پتا ہوتا ہے جس کا بیٹا فوت ہو کہ کس کو کہتے ہیں بیٹا, اور کس طرح اس نے اپنی جھولی سے دامن سے اس کو جدا کیا ہے. اللہ عز و جلال مجھے اور آپ کو اطاعت کی توفیق دے. تیسرا طریقہ جس سے میری محبت سچی ثابت ہوگی کہ میں اپنے والدین, اپنی اولاد, پوری کائنات بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے جب تک اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا میری محبت کنسیڈر ہی نہیں ہوتی. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک والدین سے بڑھ کر, اولاد سے بڑھ کر, پوری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا الآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے پیارے پیغمبر, اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو محبوب سمجھتا ہوں. آج سچی بات بتائیے, آپ میں سے کتنے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے؟ ہاتھ نہیں کھڑا ہوا. یا اللہ یہ اٹھنے والے ہاتھ قیامت کو جنت میں نظر آئے, آمین تو کہہ دے. لیکن مجھے اور آپ کو دیکھنا تو چاہیے نا میرے محترم پیارے بھائیوں کہ میں دعویٰ تو کر رہا ہوں, میرے دعوے کی دلیل کدھر ہے؟ دلیل تو عمل ہوتا ہے نا. آپ کے علم میں ہے دعویٰ تو انبیاء سے بھی اللہ نے کروایا اور دلیل مانگی اور انبیاء نے بھی دلائل دی. ابراہیم سے کہا تھا نا اذ قال له ربه اسلم, ابراہیم مطیع ہو جاؤ. قال اسلمت لرب العالمین, اللہ میں مطیع ہو گیا. تو اللہ نے بس یہاں بات ختم تو نہیں کی, پھر دعوے کی دلیل کیسے مانگی؟ اچھا بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤ, چلانے کے لیے تیار ہو گیا, بیٹا گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو گیا. میں بات کو شروع کرنے سے پہلے چھوٹا سا اور بھی سوال کر لیتا ہوں. دنیا میں سب سے حسین اللہ نے کس کو بنایا؟ وہ بات کرنا جس کی آپ دلیل دے سکتے. کس کو بنایا؟ کہتے ہیں سیدنا یوسف کو پوری دنیا کا آدھا حسن دیا گیا تھا,
اور اللہ کے رسول کو تو پورا وسن دیا گیا تھا۔ سب سے حسین اللہ تعالیٰ نے کس کو بنایا ہے کہ اس جیسی ہستی اللہ نے بنائی ہے۔ آپ ابھی سن کے ہے نا ایمان کیا ہونا چاہیے کہ اس جیسی ہستی نہ ذات کے اعتبار سے دنیا میں آئی ہے نہ صفات کے اعتبار سے آئی ہے۔ کون بتائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ ہم تو بوڑھے ہو گئے نا سن سن کے یہ جلسے، تقریریں، جمعے، خطیب جو ہیں وہ سنا سنا کے بوڑھے ہو گئے، زبانیں ان کی گھس گئیں، اور کتنے لوگ اللہ کی رحمتوں میں چلے گئے، کتنے ابھی اس رحمت کی تلاش میں ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ بولیے نہیں، اس کی وضاحت کرنی چاہیے۔ لیکن میں پتہ کیوں کہہ رہا ہوں، یعنی کتنے لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں جی مجھے اللہ کے رسول کا دیدار ہوا۔ میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دیدار ہوتا کس کو ہے، کیونکہ حدیث کہتی ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ کوئی آ کے کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے چشمہ پہنا ہوا تھا، تو میں کہتا ہوں اللہ کے بندے اللہ کے رسول نے چشمہ پہنا ہوا تھا، اب یہ بتائیں آپ کا چہرہ انور کیسا تھا؟ کہتا ہے بس وہ تو مجھے نظر نہیں آئے۔ یاد رکھیے جو سنت کا تارک ہے اس کو اللہ کے رسول کا کبھی دیدار نہیں ہوتا۔ بدعتی انسان کو کبھی اللہ کے رسول کا دیدار نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اس بات کو تھوڑا سا اور کھولنے کے لیے پوچھتا ہوں، کون ہے آپ میں سے جس نے آج تک خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا؟ بولیے، کبھی کسی نے تڑپ کی ہو کہ مجھے اللہ کے رسول کا دیدار ہو جائے؟ ہاں تڑپ کرنے والے تھے، لیکن دیدار کسی کو ہوا؟ بدعتی انسان جو سنت کا تارک ہے اس کو کبھی دیدار نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک میرا انداز زندگی اس ہستی کے مطابق ہونا چاہیے۔ میں دعوے تو بہت کر سکتا ہوں کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، لیکن میری پڑھائی کی ایک ٹکے کی قیمت نہیں اگر میں محمد مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق نہیں چلوں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے تو اس کا بھی کوئی مقصد بھی تو ہوگا نا۔ اگر صرف علم پھیلانا ہوتا تو آرام سے جیسے آج کل کے نوجوان کہتے ہیں نا جی لو پڑھنے کی کون سی ضرورت، آپ نیٹ پہ بیٹھے ہیں جو مرضی پڑھ لیں۔ تو میں کبھی سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ جبریل سے کہتے یو ایس پی لے جاؤ دنیا میں کہہ دو انسٹال کرواؤ۔ جو احکام اللہ نے اتارے ہیں ان کا پریکٹیکل جو اصل پکچر دنیا کو دکھانی تھی وہ انبیاء کے ذریعے اللہ نے دکھائی۔ علم کا استاد کے بغیر ثبوت ہی کوئی نہیں۔ جب تک تجربہ نہیں ہے اس وقت تک اس علم اس نظریے کی قدر و قیمت ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا، یہ ہے نماز، یہ ہے روزہ، یہ ہے حج، یہ ہے انداز زندگی، اس طرح بیٹھنا چاہیے، اس طرح انسان کو بولنا چاہیے، اس طرح کا انداز ہونا چاہیے، اس طرح کے طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ یہی تو سیرت ہے۔ اللہ ذو الجلال مجھے اور آپ کو اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے ہوتے تھے؟ کس کو پتا ہے؟ شیخ محترم آپ نے ان کو ناراض کر دیا، تو یہ آپ اچھی اچھی ان کو باتیں سناتے تو کہہ رہے ہوں گے کہ یہ دیہاتی کہاں سے آ گیا، میں کیا پوچھنے لگ گیا۔ یہ قاری صاحب بھی میٹھی میٹھی گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے بال کیسے تھے؟ آپ نا آئندہ سے درس کریں، اعلان دلوائیں، آپ ایک دن کا سیرت کا کورس کروائیں جس میں یہ ساری چیزیں آئیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کیسے تھے اور کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں صدعت من یافوخا وارسل ناصیتہ بین عینی،
میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھی کیا کرتی تھی. جب میں بالوں کو درست کرنے لگتی تو میں کنگھی کو آپ ناک مبارک کے سامنے سے داخل کر کے آدھے بال دائیں اور آدھے بال بائیں کر دیتی، جس کو مانگ نکالنا کہتے ہیں. پھر میرے بال ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہوں، دعویٰ کیسے؟ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بائیں طرف جو ہیں وہ کرتے تھے عیسائی، دائیں طرف جو ہے وہ یہودی کرتے تھے. بعد میں جو ہے وہ صدل کرنے لگ گئے، سامنے لٹکانے لگ گئے عیسائی. اللہ کے رسول نے تو مانگ نکالی، اور سیدنا ابراہیم نے تو مانگ نکالی، اور اس مانگ میں اللہ کے رسول ابراہیم کے سفید بال آئے. تو پوچھتے ہیں یا ربی ما ھذا، اللہ یہ کیا؟ جواب ملا ھذا وقارک، میرے پیغمبر یہ تیرا وقار اور عزت ہے. تو کہتے ہیں رب زدنی وقارا، اللہ یہ عزت مجھے اور دے دے. اور حدیث کہتی ہے ما من مسلم یشیب فی الاسلام شیبہ، جتنے بال اسلام کی حالت میں سفید ہوتے ہیں قیامت کو اتنی اللہ ذو الجلال روشنی عطا فرمائیں. ہم ساتھ ساتھ نہ چلیں، مل کے نہ چلیں. کون ساتھی وعدہ کرتا ہے کہ میں آئندہ سے مانگ نکالوں گا؟ آپ میرے بھائی ہیں، ہو سکتا کچھ چھوٹا بھی ہو، سارے مجھ سے بڑے بیٹھے، وعدہ رہا. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، اللہ کے رسول نے قزع سے منع کیا ہے. کہیں سے بال بڑے، کہیں سے چھوٹے. کہتے ہیں میں نے سٹیپس بنوانے ہیں، کوئی کہتے ہیں میں نے پیالہ کٹ بنوانا ہے، کوئی پتہ نہیں وہ کیا. حالانکہ معزز ایک ادارہ ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہماری فوج کی. کہتے ہیں میں نے فوجی کٹ بنوانی ہے. پتہ نہیں یہ کہاں سے طریقے آ گئے. اور آپ نے فرمایا قزع سے منع کیا لأنہا طریقۃ الیہود، یہ یہودیوں کا طریقہ، کہیں سے بال چھوٹے کہیں سے بڑے. میں سوچ رہا تھا آج پیالہ کٹ ہے، کل کو دیگچہ کٹ آ گیا تو کیا بنے گا؟ یعنی قوم کو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ ہمارا آئیڈیل کون ہے. تو وعدہ رہا آپ مانگ نکالا کریں گے. بولیے بچوں کا بھی ایسا کریں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، بچوں پر سختیاں کرنی چاہیے. واقعی نہیں سختی کرنی چاہیے. میں آپ کے ساتھ، وہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے نا، بولیں پیارے صحابی ہے نا. آواز نہیں آئی. تو بچہ آ رہا تھا، چھوٹا سا بچہ، اس نے ریشم کا بس قمیض پہنا ہوا، چھوٹا بچہ ہے. کہتے ہیں مرحبا بابنی، خوش آمدید. جب دیکھا نا ریشم کا قمیض پھاڑی، کہا جاؤ اپنی ماں کے پاس، فَلْتُلْبِسُكَ غَيْرَهَا، اس کو کہو کوئی اور قمیض پہنائے، ریشم مردوں پہ حرام ہے. ہم کہتے ہیں بڑے یار سخت لوگ ہو گئے. سختی نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی محبت کا معیار صحابہ کے سامنے تھا. کہیں سے بال بڑے ہیں باقی چھوٹے ہیں، اس بودی سے پکڑ کے ہلایا صحابی نے. کہا جانتے نہیں ہو، اترکوہ کلہ او احلقوہ کلہ، یہ سارے برابر ہیں تو یہ سارے منڈوا دو. یہ کیا تم نے بودی بنائی ہوئی؟ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. میرے بال تو اللہ کے رسول کے مطابق ہونے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور تو ایسا تھا کہ اللہ نے ایسا بنایا ہی نہیں. اس چہرہ انور پہ کچھ بال بھی تھے. بھاؤ تسی مڑ چپ بھی کر جانے ہو. میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، آپ کے چہرے انور پہ کچھ بال بھی تھے؟ کہاں تھے؟ کتنے کتنے بڑے؟ بولے سینے کو ڈھانپ لیتی تھی. کانا کثیر الشعر، کثیر الشعر اللحیہ، آپ کی گھنی داڑھی تھی. کس اللحیہ، زیادہ بال تھے. آپ ظہر کی نماز بھی پڑھا رہے ہوتے، جو پڑھ رہے ہوتے آپ کی داڑھی مبارک حرکت کر رہی ہوتی تھی.
اور صحابہ کی محبت کا انداز دیکھیے. سیدنا انس کہتے ہیں میں نے زندگی کے آخری ایام میں گنے باقاعدہ کہ آپ کی داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے ہیں. 14 یا 17 بال اس میں سفید میں نے دیکھے. اگر یہ عیب ہوتا تو اللہ اپنے انبیاء کو کوئی عیب دیتا ہے؟ تو ہر عیبوں سے پاک ہوتے. تو میری محبت آج کیسی ہے کہ مجھے اس پیغمبر کا چہرہ پسند نہیں ہے. اللہ کی قسم اگر یہ حدیث کی باتیں نہ ہوتی تو شاید میں آپ سے نہ کرتا، کیونکہ مجھے بھی یہ تعلیم دی ہے میرے رب نے اور میرے اساتذہ نے کہ بیٹا کسی کا دل نہیں دکھایا کرتے. لیکن جو سچی بات ہے اس سے دل دکھتے نہیں ہیں، دل دھلتے ہیں. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ بعض اتنے پیارے بھائی ہوتے ہیں، اتنے اچھے ہوتے ہیں، کبھی بھول بھی تو سکتے ہیں نا. وہ بھول گئے ہوں گے، یاد کروانے سے انہیں یاد آ جائے گا اور یہ مسکراتے جنت میں داخل ہو جائیں. اس مقصد کے لیے یہ احادیث سنانی پڑتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی محبت دیکھیے. اور میں پڑھ رہا تھا احنف بن قیس کی بات. آپ نے ایک لفظ سنا ہونا، کھودا ہونا سنا؟ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، اور اس کی داڑھی نہیں تھی. لوگ تو برتھ ڈے مناتے ہیں نا، تو وہ جس دن پیدا ہوا تھا نا وہ رویا کرتا تھا، بلکہ کہتا تھا کہ 20,000 درہم لے لے اور میری داڑھی رگوا دے. آج ہم کہتے ہیں بھائی 20 روپے لے لے میری جان چھڑا دے. فرق اتنا ہی. شرافت کی کتنی قدر و قیمت ہے. لیکن کوئی بتا سکتا ہے دنیا میں سب سے شریف کون ہے؟ یہ واحد شریف چیز ہے. انسانی زندگی میں اس سے شریف کوئی نہیں ہے. آپ کسی کو تھپڑ ماریں گے، وہ آپ کو نہ بھی مارے دور جا کے گالی دے گا، برا بلا کہے گا. اس کو روزانہ آپ ذبح کرتے ہیں. جس جگہ پہ آپ اپنے بیٹے اپنے باپ کی تصویر پھاڑ کے نہیں پھینک سکتے، اس جگہ پہ نالیوں میں آپ اس سنت کو جو ہے بہا دیتے ہیں. اور 1 سے 2 دن نہیں گزرتے تھوڑا سا منہ نکال کے کہتی ہے السلام علیکم، میں پھر آ گئی. یہ پھر کہتا ہے پڑھ لو بھی پڑھ لو. انہوں نظر نہیں ہونا چاہیے. یہ محبت نہیں ہے. دنیا کے بچوں سے بھی محبت کبھی سیکھنی چاہیے. 8 سالہ بچہ ضد کرتا ہے ڈیڈی کے ساتھ کہ مجھے ڈالر کا پین چاہیے کیونکہ میرے دوست کی جیب پہ نظر آ رہا ہے. دوست اس کو کہتے ہیں. کبھی کبھی دیکھا آپ نے کہ بچہ ایک جیسی جوتی پہنتے ہیں، ایک جیسا لباس پہنتے ہیں. اور مجھے وہ جاہلیت کا شعر بھی یاد آ گیا. شاعر ہوتے بیچارے ایسے کہتے لو قالت لی مت مت سمعا وطاعا وقلت لاسباب المنایا اہلا وسہلا. اگر میرا محبوب مجھے کہہ دینا مر جاؤ، مجھے موت آئے نہ آئے، میں گڈی تھلے سر دے دیں. یہ دنیا کی غلط محبت ہے. سچی محبت یہ ہے محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے مجھے اس سے بڑی بات دنیا میں نظر ہی کوئی نہیں آتی. اللہ عز و جلال سچی محبت نصیب فرمائے. تو یہاں بھی میں گزارش کر سکتا ہوں کہ کون ہے جو رب کی رضا کے لیے، اللہ کے پیارے محبوب جیسا بننے کے لیے اپنی داڑھی کو معاف کر دے گا. جنہوں نے رکھی ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہاتھ تو وہ کھڑے کریں نا جو میرے پیارے اور محترم بھائی بھول گئے تھے. اور اگر کسی بھائی کو یہ ذہن ہو کہ میں اگلے سال رکھوں گا تو میں صرف ایک گزارش کروں گا، یا وہ کہتا نہیں جی بس بیت اللہ جا کے رکھوں گا، بعض لوگ کہتے نہیں جی نہیں بس شادی کروا کے رکھوں گا، تو وہ لکھ کے دے دیں کہ وہ شادی تک زندہ رہیں گے تو ہم ٹھیک ہے مان لیتے ہیں. یا وہ لکھ دیں کہ میں حج کرنے تک زندہ رہوں گا. اگر ایسی بات ہے تو ہم مان لیتے ہیں. ویسے یہ بات مجھے قاری صاحب سمجھ نہیں آئی. آپ دونوں ہی میرے تو محترم بیٹھے ہیں، کہتے ہیں جی شادی کے بعد رکھوں گا. بندہ پوچھے جس کی داڑھی اس کی شادی نہیں، ان کی تو 4 ہوتی ہیں. تو یہ رکاوٹ کہاں سے آ گئی؟ وہ ہمارے فیصلہ آباد میں ایک ساتھی ہیں، بعض دفعہ اللہ بڑے بڑے عام لوگوں سے بڑے بڑے کام کروا دیتا ہے. بندے نے ماشاءاللہ سنت کی حفاظت کی ہوئی.
تو جہاں وہ رشتے کی بات کرنے گیا تو نے کہا جی نہیں، آپ شیو کروا دیں تو ہم نکاح دے دیں گے۔ وہ ابھی بولا تو کوئی نہیں، وہ خود ہی کہتا ہے جی مجھے منظور ہے۔ وہ ساتھی بڑے پریشان ہو گئے، اس نے کیا کہہ دیا، کہتا جی میری بھی ایک شرط ہے۔ جی آپ کی کیا شرط؟ کہتا جی میں شیو کروا کے آؤں گا، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی ٹینڈ کروا کے لائیں۔ کمال کا جواب دیا یہ تو بندے سیدھے ہو گئے۔ جس طرح تمہیں اپنے بالوں کی قدر ہے اس طرح مجھے اپنے بالوں کی قدر ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمت و توفیق سے نوازے۔ دعا ہی کر دیں جو بھی ہمت نہیں کر رہے، یا اللہ ان کو ہمت دے دے، اللہ ان کو اپنا پیارا بنا لے۔ یہ ابھی بھی آپ کے پیارے ہیں، اللہ ان کو اور پیارا بنا لے، کیونکہ جو اللہ کے گھر میں آتا ہے نا وہ باقی پیارا ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ بندہ بھول جاتا ہے، جب بھول دور ہو تو پھر اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتا ہے۔ چوتھا طریقہ جس سے اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کا ساتھ مل سکتا ہے، جب انسان کتاب و سنت کا منہج بناتا ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کتاب اللہ و عطرتی، میرے اہل بیت کا بھی خیال کرنا اور کتاب اللہ کا بھی۔ وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، جو مضبوطی سے اللہ کی کلام کو تھامتا ہے اور صحابہ کرام کی زندگی کو منہج بناتا ہے، قیامت کا دن ہوگا میں حوض کوثر پہ ان کا انتظار کروں گا۔ لڑائیاں چھوڑیں، فساد چھوڑیں۔ کوئی اپنے آپ کو کچھ کہتا ہے کہ کچھ کہتا ہے، کبھی آپ لڑائی نہ کریں، صرف اتنی ادب سے گزارش کیا کریں بھی آپ میرے لیے بہت محترم ہیں، آپ مکرم ہیں، لیکن صرف یہ ہے قرآن سے ہمیں یہ بات دکھا دو اور محمد کریم کے فرمان سے دکھا دو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یعنی اگر یہاں بیٹھے بیٹھے اس رومال کے بارے میں جھگڑا ہو جائے تو یہ میرے بھائی کہیں کہ 4 فٹ ہے، میں کہوں 3 فٹ ہے، تو کیا اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے کہ گتھم گتھا ہو جائے؟ آرام سے پیمانہ لائیں گے، پتہ چلے گا کہ وہ 4 فٹ نکلا ہے، تو مجھے کیا کہنا چاہیے؟ بھائی میں معذرت خواہ ہوں، میں نے آپ کا وقت ضائع کیا، آپ صحیح کہہ رہے تھے۔ اور اگر 3 فٹ نکلا ہے تو اس کو بھی کہنا چاہیے بھائی کو کہ جی میں نے آپ کا وقت ضائع کیا، میں معذرت خواہ ہوں، لو جھگڑا ختم ہو گیا۔ کوئی بھی مسئلہ ایسا جو دین کا ہے اس کو قرآن پہ پیش کر دو، یہ پیمانہ ہے، اس کو حدیث میں تلاش کرو، اگر مل جائے تو کر لو، نہ ملے تو وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور میں تھوڑی سی وضاحت بھی کر دوں، دنیا کے اندر 4 ہی امام مشہور ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ۔ نیک ہستیاں تھیں۔ کوئی کہتا ہے جی میں تو حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں۔ لڑائی کی ضرورت نہیں، آپ احترام کریں، محبت دیں۔ لیکن میں آپ کو اگر چاہیں تو صرف 3 منٹ میں ایک نکتہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، آپ کو زندگی میں کبھی لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کبھی صحیح راستے سے گمراہ نہیں ہوں۔ بول دو، میرے ساتھ رہیں گے، وعدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس گئے تو کون سی ہجری میں؟ 10 ہجری میں گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ 80 ہجری میں نے کیا کہا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ کب پیدا ہوئے؟ سارے بول رہے ہیں۔ اور 150 کو یہ اللہ ذوالجلال کے پاس چلے گئے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ 93 ہجری کو پیدا ہوئے ہیں، 179
79 ہجری میں یہ اللہ عز و جلال کے پاس چلے. پیدا کب ہوئے؟ امام مالک کب پیدا ہوئے اور فوت کب ہوئے؟ اور امام ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے اور فوت کب ہوئے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ 150 کو پیدا ہوئے اور 204 کو یہ اللہ کے پاس چلے. کب پیدا ہوئے اور فوت کب ہوئے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ یہ چوتھے امام ہیں. اللہ عز و جلال نے ان کو بڑا کمال دیا تھا کہ 40,000 حدیثیں یہ امت کے لیے بطور توبہ چھوڑ کے گئے. امام احمد بن حنبل 163 کو پیدا ہوئے ہیں، 241 کو یہ اللہ کے پاس چلے. چاروں کے نام آپ نے سن لی. سب سے پہلے کون پیدا ہوئے؟ کس طریقے؟ فوت کب ہوئے؟ بلا شبہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، پڑھتا ہے، پھر وہ کمال حاصل کرتا ہے، میچور ہوتا ہے، پھر فالوورز بنتے ہیں. ظاہر اگر 80 کو پیدا ہوئے تو 100 ہجری تک 20 سال میں ایک کمال ہوتا ہے انسان کا. تو جنہوں نے ان کی پیروی کی ان کو کیا کہا جانے لگا؟ بولے حنفی. تو کتنی ہجری تک یہ شروع ہوا؟ 100 ہجری کو. امام مالک اگر 93 کو پیدا ہوئے ہیں تو 113 تک 20 سال لگا لیجئے. حالانکہ احناف کہتے ہیں کہ 25 سال جو ہیں سن رشد کے ہیں، علماء کہتے ہیں. تو 113 تک لوگوں نے اپنے آپ کو کیا کہنا شروع کیا ہوگا؟ بولے مالکی. امام شافعی اگر 150 کو پیدا ہوئے ہیں تو 170 تک لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا ہوگا؟ اور امام احمد بن حنبل 163 میں پیدا ہوئے ہیں تو 183 تک لوگوں نے کیا کہا ہوگا؟ بولے یہ 80 سے پہلے جو لوگ تھے 10 کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے. 80 کو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے. 100 تک ان کے فالوورز بنے. یہ جو درمیان کا عرصہ ہے لوگ کون تھے؟ آپ سن رہے ہیں نا میری بات؟ کیا وہ حنفی تھے؟ کیونکہ اس وقت تک تو امام محترم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے نا. ابھی آپ سنا نا. کیا وہ مالکی تھے؟ اس وقت تک تو امام مالک امام محترم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. کیا وہ شافعی تھے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. کیا وہ امام احمد بن حنبل کیا وہ حنبلی تھے؟ وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. تو پھر کون تھے وہ؟ مسلمان تھے. وہ قرآن و سنت کو ماننے والے تھے. میں 2 سوال کر کے اس کو حل کر دیتا ہوں. آج کہتے ہیں نہیں کسی فرقے میں ضرور شامل ہونا چاہیے وگرنہ بخشش نہیں ہوگی. آپ کا کیا خیال ہے؟ صحابہ اور تابعین تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو تھے وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے. تو وہ کیا حنفی تھے؟ مالکی شافعی حنبلی تھے. ان کی بخشش نہیں ہوگی؟ نعوذ باللہ. ان کی نہیں ہوگی تو پھر ہوگی کس کی؟ کون تھے وہ؟ اگر انہوں نے قرآن و حدیث پہ عمل کیا ہے وہ جنت کے شہزادے بنے ہیں. آج میں اور آپ بھی قرآن و حدیث پہ عمل کر لیں. یہ سارے جھگڑے چھوڑ کے ایک دوسرے کا احترام کرنے والے بنے. اخلاق سے پیش آئیں، نرمی سے پیش آئیں، ایک دوسرے کو عزت دیں تو اللہ کے فضل سے ہم بھی جنت میں ہی جائیں. یہ ایک چھوٹا سا فارمولہ یاد رکھیے گا، آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن میں گزارش یہ کروں گا کوئی مان لے تو ٹھیک ہے، جھگڑا نہ کیا کرے، تانا نہ دیا کرے. نہیں مانتا اس کی قسمت میں. لیکن آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ سمجھائیں ضرور، لیکن سمجھائیں احترام سے، اخلاق سے، نرمی سے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازے. 5واں طریقہ جس سے آپ اللہ کے رسول کا ساتھ لے سکتے ہیں جب آپ کثرت سے درود پڑھیں گے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، فرشتے بھی برکتوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ مومنوں تمہارا بھی دعویٰ ہے کہ تم مومن ہو، اللہ کے رسول پہ درود پڑھا کرو۔ صلو علیہ وسلم تسلیما۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو درود پڑھنے والا ہے۔ اور حدیث کہتی ہے تم درود نہیں پڑھتے تو تمہاری دعا تو آسمان کو چڑھتی نہیں ہے، قبول ہونا تو دور کی بات، دعا چڑھتی نہیں ہے۔ جس صبح و شام 10 مرتبہ درود پڑھ لے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس کی سفارش کروں گا۔ 10 مرتبہ، ایک مرتبہ درود پڑھ لو آپ، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے اللہ 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور فرشتے 70 مرتبہ آپ کے لیے برکت اور بخشش کی دعائیں کریں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا، لمبی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر تم کثرت سے درود ہی پڑھتے رہو تو زندگی کے سارے غم بھی دور ہو جائیں گے، سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں ہے کس نے معاشرے میں پھیلایا کہ یہ جو قرآن کی بات کرتے نا یہ درود کے منکر ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری دعائی قبول نہیں ہوتی جو درود نہیں پڑھتے۔ درود کے بغیر انسان کی زندگی میں راحت ہی نہیں۔ یہ کس نے پھیلا دی؟ یہ ڈس انفارمیشن ہے اور یہ اللہ کے رسول کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ کبھی کسی نے تاریخ کے ورق گردانی کی ہے؟ آپ نے سنا ہے نا آج جب بھی کوئی بات ہوتی ہے یہ لگتا ہے یہ شیخ ہے۔ آپ کو پتہ ہے شیخ کون تھے؟ انگریز کے خلاف سب سے زیادہ دین پہ پیسہ بہانے والے تھے تو یہ شیخ لوگ تھے۔ صرف ان کو بدنام کرنے کے لیے انگریز نے یہ اصطلاح چلائی تھی کہ جہاں بخل کی بات آئے تو شیخ کا نام لینا۔ پتہ کسی کو پٹھان کون تھے؟ سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے جو ہیں یہ لوگ تھے۔ جب انگریز نے مسلمانوں کو غلام بنانا چاہا تو پھر اس نے یہ آواز سنائی تھی کہ یہ پٹھان لوگ جو ہیں یہ غدار ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب آپ کا یہ وطن عزیز بنا ہے اس وقت سے بھی یہ انگریز کی اصطلاح تھی کہ درجہ چہارم پہ رکھو ان علماء کو۔ سب سے پہلے وہ ہوں گے جن کو آپ بیوروکریٹس کہتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ہوگا جو ٹیکنوکریٹ ہیں، اور لینڈ لارڈ کا تیسرا درجہ دیا اور کہا یہ جو دین کی بات کرنے والے درجہ چہارم میں۔ کیوں ٹیپو سلطان کی وہ پگ، وہ پگڑی، وہ لباس بہروں کو پہنایا گیا؟ کبھی تاریخ کا مطالعہ کیا کریں کہ جو کھانا کھلانے والے ان کو پہنایا صرف ذلیل کرنے کے لیے کہ یہ ٹیپو سلطان تھا جس نے ہماری ناک میں دم کیا ہوا تھا، اس کی شکل کے بندے ہر جگہ کھڑے کرو یہ کھانا کھلاتے ذلیل ہوتے نظر آئے۔ اسی طرح آج بھی ڈس انفارمیشن ہے پوری دنیا میں، لوگ کہتے ہیں مسلمان دہشت گرد ہیں۔ مسلمانوں کا نظام اور عقیدہ یہ ہے کوئی چڑیا سے بھی ظلم کرتا ہے تو اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ من رحم ولو ذبیحۃ عصفور رحمہ اللہ، جو چڑیا کو ذبح کرتے وقت بھی رحم کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس پہ بھی رحم کرتا ہے۔ اسلام تو اتنا پیارا ہے، اسلام تو کہتا ہے تم اونٹ پہ سواری کرو، سواری کر کے اس کو باندھو نہیں، چھوڑ دو وہ بھی کچھ کھا لے، تم نے اپنا سفر کر لیا اس کو بھی کچھ کھانے دو۔ اسلام تو یہ کہتا ہے صحابہ نے شغلن بچے پکڑے تھے فاختہ کے، کس طرح ماں نے آ کے پر بچھا دیے زمین پہ، اللہ کے رسول کو غصہ آ گیا، فرمایا من فجع هذه بولدها رد الیها ولدها، کس نے اس کے بچوں کو پکڑا ہے؟ محمد کی غیرت برداشت نہیں کرتی کسی پرندے سے بھی ظلم ہو، چھوڑو اس کے بچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو غصے میں آ گئے۔ اسلام تو اتنا پیارا ہے، کافر جو تہے تیگ کر رہا ہے مسلمانوں کو مار رہا ہے، اسلام پھر بھی کہتا ہے تم نے بچوں کو نہیں مارنا، تم نے عورتوں کو نہیں مارنا، تم نے بوڑھوں کو نہیں مارنا، جو ہتھیار پھینک دے تم نے ان کو نہیں مارنا۔ کبھی اس طرح کا نظام بھی دنیا نے دیکھا؟ لیکن ڈس انفارمیشن کیا ہے، رپورٹنگ کیا ہے؟ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں،
مسلمان اور اسلام دہشت گردی سے بری ہے، اور جو ظالم دہشت گرد ہے اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اسلام تو رحمت کا دین ہے۔ اسی طرح یہ بھی ڈس انفارمیشن ہے، جو قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں یہ تو محمد مصطفیٰ کی بات نہیں کرتے۔ بھئی ہمارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہے، اگر اللہ معاف فرمائے جو نبی کی بات نہیں کرتا وہ مومن کیسا ہے؟ جو درود کی عظمت کا انکار کرتا اس کا ایمان کیسا ہے؟ اس کی تو دعا ہی نہیں چڑھتی جو درود نہیں پڑھتا، اس کا ایمان کیسے بلند ہوگا؟ اس لیے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، لوگوں جو جتنا زیادہ درود پڑھے گا اتنا قیامت کے دن وہ میرے قریب ہوگا۔ جو جتنا زیادہ درود پڑھے گا اتنا وہ کس کے قریب ہوگا؟ محمد مصطفیٰ کے قریب۔ آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کر لوں، ناراض ہو جاتے ہیں ساتھی، سوال کر لوں چھوٹا سا، اذان کس کو آتی ہے؟ نہیں آتی اذان؟ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تو جو اس سے پہلے بولتے ہیں ہم، وہ کیا ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ دنیا کی کسی کتاب میں اذان جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پھر اذان تو وہی ہوئی نا۔ صحابہ کرام نے کیسے اذان؟ آپ ٹھنڈے دل سے ذرا سوچئے کہ ہم مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟ کیا صحابہ کرام سے بڑھ کے کسی کو محبت ہے؟ دوسرا سوال، آپ میں سے کون کون ہے عاشق رسول؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن مجید کی کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن مجید کی کتنی صورتیں؟ 114 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بھی لفظ عشق بیان نہیں کیا۔ صحیح بخاری سے لے کے مسلم، جامع ترمذی، نسائی، سنن ابی داود، ابن ماجہ، مسند امام احمد، موطا امام مالک، مسانید کیا، معاجم کیا، دنیا کی ساری کتابیں اٹھا لیں، کسی ایک صحیح حدیث میں آپ کو لفظ عشق نظر نہیں آئے۔ 1,44,000 صحابہ تھے، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کسی ایک صحابی نے اپنی پوری زندگی میں اللہ کے رسول کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کے رسول کا عاشق ہوں۔ اور یہ ایسا لفظ ہے کہ جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں، ہم تو نکمے سے لوگ ہیں، 1400 سال بعد کے مسلمان ہیں، کوئی بندہ ہم میں سے بھی اپنے معزز رشتے، ماں، بہن، بیٹی کے بارے میں یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا۔ کو کر سکتا ہے؟ جو لفظ اللہ نے قرآن میں نہیں اتارا، جو لفظ اللہ کے رسول کی حدیث میں نہیں آیا، جو لفظ 1,44,000 صحابہ کی زبان پہ نہیں آیا، جو لفظ میں اور آپ بھی اپنے معزز رشتوں کے بارے میں بولنے سے کتراتے ہیں، جائز نہیں سمجھتے، وہ محمد مصطفیٰ کے لیے بولنا جائز ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا۔ لوگوں جس طرح تم آپس میں باتیں کرتے ہو نا، کسی کو پکارتے ہو، میرے محبوب کی عظمت بڑی ہے، اس کو تم نے ایسا نہیں پکارنا۔ تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ میں محب رسول ہوں۔ کیا کہنا چاہیے؟ بول کے تو دکھا دیں۔ میں انشاءاللہ اپنے اس پیارے محترم اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہوگا، تھوڑا سا جواب دے۔ اجازت ہے جی میں تھوڑا سا بات کر لیں؟ یہ ہمارے بہت ہی پیارے اور محترم بھائی، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، زیادہ سے زیادہ ان کے ذریعے نفع دے۔ تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ محب رسول۔ کیا کہنا چاہیے؟ میں اللہ کے رسول کا مطیع ہوں، محب ہوں، متبع ہوں، عاشق نہیں، کیونکہ یہ لفظ میرے رب کو پسند نہیں۔ نہ قرآن میں آیا، آپ نے سنا، نہ حدیث میں آیا، نہ کسی صحابی نے بولا، اور نہ ہی میں اور آپ کسی کے بارے میں بول سکتے ہیں معزز رشتے۔ عبداللہ بن عباس میدان عرفات میں تھے،
تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو فرآ رجلا کالفرخ المنتوخ، ایک چوزہ بنا ہوا انسان. میں نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہتے ہیں عاشق امرأہ، اس کو ایک عورت سے عشق ہو گیا. راوی کہتے ہیں پھر شام تک انہیں ایک ہی دعا کی، یا اللہ مجھے اور میری آل اولاد کو عشق سے بچانا. یاد رہے، دعوت دیں گے انشاءاللہ. لڑائی نہیں کرنی، بس اچھی بات بتانی کہ بھائی بس ایک قرآن کی آیت، ایک حدیث، کسی ایک صحابی کا حوالہ دے دے کسی نے یہ لفظ بولا ہو. قرآن کہتا ہے لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. راعنا انظرنا دونوں کا ایک معنی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ راعنا کہو ہی نہ، کہو انظرنا. کیوں؟ کیونکہ یہودی کہتے تھے راعینا، یہ ہمارے چروائے ہیں. تو جس سے معنی بگڑتا ہے اللہ نے اس حرف کا دروازہ ہی بند کر دیا. تو ہمیں کہنا چاہیے کہ میں عاشق ہوں؟ نہیں کہنا چاہیے. یہ اس عظمت والی ذات کی توہین ہے، اور جو اللہ کے رسول کی توہین کرتا ہے وہ عزتیں کیسے پائے گا؟ چھٹا طریقہ جس سے اللہ کے رسول کی رفاقت نصیب ہوگی، تہجد کا اہتمام کریں، نوافل پڑھا کریں. رات کو ربیعہ بن کعب وضو کروانے آئے. کیا کمال کے وہ شاگرد تھے، وضو کروایا، چیزیں ضرورت کی لے کے آئے. اللہ کے رسول نے فرمایا سل، کچھ چاہتے ہو تو بتاؤ. کہا سلک مرافقتک فی الجنہ. اللہ کے محبوب یہ نسبت اور قسمت بڑی پیاری لگ رہی ہے، میں چاہتا ہوں جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ ہی اس طرح ہوں. کہا وغیر ذلک، کچھ اور بھی چاہیے؟ قال هو ذاک یا رسول اللہ. اللہ کے پیارے محبوب جس کو جنت مل جائے اور آپ کا ساتھ مل جائے اور کیا بچا؟ صرف اللہ کا دیدار ہی بڑا ہے. تو آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَةِ السُّجُودِ. تم کثرت سے سجدے کرنا، نوافل پڑھنا، تو جنت میں تم میرے ساتھ ہوگے. یہ سردی کی راتیں بندہ سو سو کے تھک جاتا ہے، ایک گھنٹہ زیادہ نہیں تو کم از کم پہلے اٹھ جائیں. آپ کو وہ لذت نصیب ہوگی اللہ کی قسم. اس وقت نہ کوئی آواز ہوتی ہے، صرف بندے کا ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہوتا ہے. اس وقت کی جو نماز ہے، اس کی جو لذت ہے، وہ آپ کو کسی نماز میں نہیں آئے گی. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق سے نماز دے. ابن حبیرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کو دیکھا مغرب کی نماز پڑھ کے وہ سجدے میں چلے گئے. ہم نے تو کبھی یہ کام بھی نہ کیا. شام کی نماز پڑھی، ذکر کیا، سنتے پڑھی، اور پھر بیٹھے بیٹھے سجدے میں چلے گئے. میں نے کہا ابھی سر اٹھاتے ہیں، ابھی سر اٹھاتے ہیں. عشاء کی اذان جب شروع ہوئی تب جا کے انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا. ساتواں طریقہ جس سے میں اور آپ اللہ کے رسول کا ساتھ لے سکتے ہیں، اپنا اخلاق بلند کیجئے. ان من احبکم الیہ. میں نے آپ سے سن لینا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں نے کیا کہا ہے؟ وہ تو میرے پیارے بھائی، ان سے تو میں نے اجازت لے کے گفتگو آگے شروع کی. یہ نا دین کی مجلس کا حق ہوتا ہے. دین کی مجلس کا حق یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں، ناراض نہ ہوئیں. امام مالک کو ہارون الرشید نے کہا تھا کہ تم میرے گھر آ کے درس دو. کہا تم بادشاہ ہوگے، اپنے گھر ہوگے، پڑھنا ہے تو مسجد میں آؤ. اور امام مالک کا آپ کو علم ہے کہ بہت چھوٹی عمر انہوں نے پڑھانا شروع کیا. اتنی چھوٹی عمر تھی کہ قلنسوہ لیا ہوا تھا، حدیث بیٹھ کے پڑھا رہے تھے. پڑھاتے پڑھاتے دو چڑیا جو ہے وہ آپس میں گتھم گتھا کے پاس گری. انہیں ٹوپی اتاری، اوپر رکھ. تو پیچھے ایک بڑا بیٹھا تھا، کہتا ہے الصبی صبیا ولو کان نبیا. بچہ بچہ ہی ہوتا ہے خواہ وہ نبی بن جائے. امام مالک نے کچھ نہیں کہا، انہیں آرام سے ٹوپی اٹھائی، سر پہ رکھ لی. کہتے ہیں نبی نبی ولو کان صبیا. نبی نبی ہوتا ہے خواہ وہ بچہ ہی ہو. اشارہ کیا تھا؟ عیسیٰ بچہ ہی تھا، پھر بھی اللہ نے نبی بنایا تھا. جب امام مالک اپنے تمام فوجوں کو لے کے آئے مسجد میں اور کرسی رکھی گئی، تو امام مالک نے وہ حدیث پیش کی کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے. اور تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا.
تو امام مالک اس کہنے پہ ہارون الرشید رونے لگ گیا تھا. کہا یہ کرسی اٹھا کے لے جاؤ، اس کرسی نے آج دنیا میں ذلیل کیا ہے، یہ قیامت کو بھی ذلیل کرے. اس لیے دین کے جو مجالس ہوتی ہیں اس کا ایک تقدس ہوتا ہے. آپ کوشش یہ کیا کریں تھوڑی بات سن لیں، تسلی سے سن لیں، بس کر دیں. اگر سفیان ثوری ہوتے تو وہ کیا کہتے؟ کیسے بادشاہ آدمی تھے، سامنے بیٹھے بندے جو لوگ پڑھنے آئے ہوتے تھے، جو ایک مرتبہ دائیں بائیں دیکھتے نا کہتے بیٹا اٹھو گھر چلے جا، اٹھو تم پڑھنے نہیں آئے. یہ مزاج صحابہ کرام سے لیا تھا ان لوگوں نے. کأن علی رؤوسہم الطیر، اس طرح وہ بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں. اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق سے نوازے. تو ساتویں بات میں یہ کر رہا تھا، ساتھ اس کو نصیب ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا. ان من احبکم الیہ واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. لوگوں سب سے قریب میرے وہ ہوگا، سب سے پیارا میرے نزدیک وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا. 8واں طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں. اور 9واں طریقہ یہ ہے، من عال جاریتین حتی تبلغا، جس کی 2 بچیاں ہیں اس کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں تو جنت میں میرے ساتھ وہ اس طرح کھڑا ہوگا. تو بچیوں سے کبھی نفرت نہ کیا کریں. لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات. بچیوں سے نفرت نہ کیا کریں، یہ بہت مہنگی ہوتی ہیں، والدین کو سنبھالنے والی ہوتی ہیں. بلکہ حدیث کہتی ہے من کانت لہ 3 بنات او 3 اخوات، جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، باپ نہیں ہے، بھائی ان کی پرورش کر رہا ہے، فربہن تربیت کرتا ہے، وَأَطْعَمَهُنَّ کھلاتا ہے، وَسَقَاهُنَّ پلاتا ہے، وَكَسَاهُنَّ پہناتا ہے، وَزَوَّجَهُنَّ اور ان کی شادی کرتا ہے. كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ، قیامت کے دن جہنم کے سامنے دیوار بن جائے گی، جہنم میں نہیں جانے گی. 10ویں بات، صبر کرنے سے بھی انسان کو اللہ ذوالجلال کے محبوب کا ساتھ ملے گا. جیسے آپ نے کافی سارا صبر کیا اور کافی وقت آپ بیٹھے رہے اور میں آپ کو باتیں بتاتا رہا، حالانکہ ہمارے پیارے خطیب تشریف لا چکے ہیں. آپ کے صبر کا بھی بہت شکریہ. حدیث کہتی ہے انکم سترون امورا وَأَثَرَةً عَلَيْكُمْ، ایسا وقت آئے گا حق تمہارا ہوگا ملے گا کسی اور کو، ترجیحات کا دور آئے گا. فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ، میرے صحابہ تم صبر کر لینا، میں تمہیں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں گا. اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرمائے. الہ العالمین جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے اللہ ان کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرما. والدین کے ساتھ، اولادوں کے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ، اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت سے نواز. الہ العالمین جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا. الہ العالمین جو تیرے گھر کو آباد کرنے والے ہیں تو ان کے گھروں کو جنت میں بھی آباد فرما اور ان کی کوششوں کو، کاوشوں کو توشِ آخرت بنا. وآخر دعوانا الحمدللہ.